الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، تعارف خود ہی ہو جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ گزشتہ جمعے آپ حضرات کے درمیان ایمان کے متعلق گفتگو کی، ایمان کیا چیز ہے اور کیسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ عطا کی ہے۔ یہ گفتگو تقریباً پچھلے ہفتے کافی کی جا چکی ہے۔ درمیان میں نے آپ لوگوں کو اور اپنے لیے ایک آئیڈیل اور ایک آئینے کے طور پر ایک مثال پیش کی تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کہ حضرت والا کا ایمان کس طرح کا تھا، یعنی ایمان کو ان لوگوں کو دیکھ کر ان کا ایمان سمجھ میں آتا تھا اور ان کے کردار کو دیکھ کر بندہ اس چیز پر مجبور ہو جاتا تھا، یہ کہنے پر اور یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی حق پر ہے اور کوئی مذہب دین اور کوئی دین حق ہے تو وہ ہے جس پر حضرت عمل کر رہے۔ یہ میں پچھلے ہفتے گزشتہ ہفتے گزر چکا کہ جادوگر کس طرح ایمان لاتا ہے، حضرت کے ہاتھ سے ہونے والے اس کرامات کو دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی جو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ نمونے کے طور پر اس کے دل میں یہ چیز بٹھلائی، یہ پورا واقعہ گزر چکا۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں میرے دوستو، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دین اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہے، نہ تو یہ تلوار اور ڈنڈے کے زور سے پھیلا ہے اور نہ ہی یہ دادا گیری جھاڑ کر کے پھیلا ہے، بلکہ ایمان والوں نے اپنے آپ کو اس انداز کا بنایا، ایمان اس انداز کا انہوں نے بنایا، اپنے یقین کو اس انداز کا رکھا اور اسلام پر اس طرح عمل کرتے گئے کہ دنیا دیکھتی چلی گئی اور محمد کا کلمہ پڑھتے پڑھتے پوری دنیا میں آج اسلام ہے۔ میرے دوستو، دوسرے ملک کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بندہ، ایک انگریز اس ملک کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد میں وہ اس ملک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب تابعین اور تبع تابعین رہتے تھے، ان لوگوں نے اس ملک کی طرف ہجرت کی، پورے ملک کے اندر غیر مسلم لوگ رہا کرتے تھے، اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک قافلہ ایمان والوں کا چلتا ہے اور چلنے کے بعد اس ملک میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس ملک کے اندر پڑاؤ ڈالتا ہے اور تجارت کا کام شروع کر دیتا ہے۔ بازار میں جس انداز سے اور لوگ تجارت کر رہے ہیں اسی انداز سے وہ تجارت کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کے تجارت کرنے کا انداز الگ تھا۔ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو بولتے تھے وہی تولتے تھے، لوگوں کا انداز کچھ اور تھا، لیکن اس قافلے نے یہ انداز ان کو کر کے دکھایا۔ ان کا کچھ انداز اس طرح تھا کہ جب ان کے عبادت کا وقت ہوتا تھا تو یہ اپنی تجارت کو چھوڑ دیتے تھے، اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے مکانوں کو چھوڑ دیتے تھے اور وقتی اعتبار سے جو شٹر یا دروازہ ہوتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے اور فوراً مسجدوں میں پہنچ کر کے اور موقع کے اعتبار سے جو جگہ مہیا تھی وہاں پہنچ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں جو گراہک ان کی دکان پر آتا تھا وہ انتظار میں دروازے پر کھڑا رہتا تھا
کہ فلاں بندہ اس وقت نماز کے لیے گیا ہے اور اس کو 10 سے 15 منٹ لگ سکتی ہے۔ گاہک برابر والی دکان پر قدم نہیں رکھتا تھا اور دروازے کے باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور میں سامان لوں۔ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا اور بازار والوں نے حکومت کے پاس جا کر کے یہ بات لکھوائی اور ان کے خلاف انہوں نے FIR درج کی اور کہا کہ یہ قافلہ جب سے آیا ہے انہوں نے ہمارے کاروبار کو ختم کر دیا، ہماری تجارت کو ختم کر دیا، لوگ ہماری دکان پر نہیں چڑھتے، اگر خیر چاہیے تو ان لوگوں کو وہیں واپس کر دے جہاں سے یہ آئے تھے۔ حکومت نے تحقیق کیے بغیر اپنی فورس کو بھیجا اور کہا کہ جس دکان والوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ان لوگوں کو شہر بدر کر دیا جائے، ان لوگوں کو ملک سے نکال دیا جائے۔ آیا یہ لوگ آئے کہاں سے؟ ان لوگوں نے تجارت خراب کی تو کی کیوں ہیں؟ ان کو ملک سے باہر کر دیا جائے۔ میرے دوستو، وہاں کی رعایا جو ان لوگوں کے کردار کو دیکھ چکی تھی، جو ان لوگوں کے ایمان کو سمجھ چکی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ وقت کی حکومت ان کو شہر بدر کر رہی ہے اور وقت کی حکومت ان کو ملک سے باہر نکال رہی ہے، راستوں میں آ کر کے لیٹ گئے اور رعایا نے راستہ جام کر دیا۔ حکومت نے کہا کہ تم نے راستہ جام کیوں کیا ہے؟ تم ان کو باہر کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ انہوں نے معاشی طور پر بڑا نقصان دیا ہے، انہوں نے لوگوں کی تجارت کو ختم کر دیا۔ رعایا کہتی ہے کہ بتاؤ ان کا جرم کیا ہے، بتاؤ وجہ کیا ہے، بتاؤ تم ان کو نکال کیوں رہے ہو۔ رعایا سے معلوم کیا جاتا ہے کہ تم بتاؤ، غیر ملکی لوگوں کے راستے میں تم آ کر کے پڑ گئے اور تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ اگر ان کو باہر نکالنا ہے تو پہلی ہماری لاشوں سے اترنا پڑے گا۔ آیا یہ لوگ تمہارے دلوں میں ایسا کیوں اترے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں وہی تولتے ہیں، جو دکھاتے ہیں وہی کرتے ہیں اور وہی دیتے ہیں، اور بقیہ پوری تجارت کرنے والے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ کہتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، تولتے کچھ ہیں۔ لوگوں نے جب ان کا یہ کردار دیکھا اور ان کا ایمان کو سمجھا تو وقت کی حکومت کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو میں اور لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جب یہ بات ہے تو تم ان کی طریقے سے عمل کیوں نہیں کرتے؟ جس طریقے سے یہ تجارت چلاتے ہیں وہ طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ اگر غیر ملکی بندہ تمہارے ملک میں آ کر اتنی ترقی پکڑ لیتا ہے تو تم یہ ترقی کیوں اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے ہو؟ جو زبان سے بول رہے ہو وہی تولو، جو دکھا رہے ہو وہی دو، اور وقتی طور پر جب تمہیں حکم مل جائے اپنے بڑے کا تو اس کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ میرے دوستو، حکومت نے ان کو ٹھہرایا۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ اس ملک میں رہتے رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جب لوگوں نے ان کو ایمان کو سمجھا تو کہا کہ آپ لوگ ہو کون؟ کہا کہ ہم محمد کے غلام ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے جو ہم طریقہ آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ مجبور ہوئے اور ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے کریکٹر کو دیکھ کر کے فوراً ایمان قبول کیا، اور اللہ کے فضل سے آج پورے ملک میں اس میں ایمان کی دولت ہے۔ میرے دوستو، یہ ہوتے تھے مسلمان، یہ ہوتے تھے ایمان والے۔ آؤ رعایا کی بات ہو گئی، تھوڑا بادشاہوں کی طرف بھی چل لیتے ہیں کہ ایمان والا بادشاہ ہوتا کیسا ہے۔ یہ تو رعایا کی ایک دو مثال آئی۔ ایک مثال خواجہ معین الدین چشتی کی آئی کہ حضرت والا کا ایمان کیسا تھا۔ ایک تابعی اور تبع تابعی کی یہ آئی کہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو کس انداز سے انہوں نے لوگوں کو طرز عمل دکھلایا۔ آؤ بادشاہ کی مجلس میں قدم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں حضرت ابو بکر کے دفتر میں آتے ہیں اور دفتر میں داخل ہونے کے بعد رجسٹروں کو پلٹنے لگتے ہیں، رجسٹروں کو چیک کرتے ہیں تو ایک رجسٹر ملتا ہے جس میں کمزور لوگوں کی خدمت کرنے والوں کا نام تھا۔ یعنی طرز کچھ اس طرح کا تھا
کہ رجسٹر کے اس صفحے پر کمزور لاچار بندے کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے آگے اس کی خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس رجسٹر کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد پڑھنے لگتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے پورا رجسٹر پڑھتے ہیں، کمزوروں کا نام، ان کا ایڈریس، ان کے خدام کا نام، آخر میں ایک نام ملتا ہے، ایک بوڑھی اماں کا نام ملتا ہے۔ اس نام کے آگے کسی دوسرے کا نام نہیں تھا، یعنی اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا لیکن خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب سوچنے لگے کہ شاید خدمت کا موقع مجھے مل گیا اور اس عورت کے پاس کوئی خدمت کے لیے نہیں جاتا، اس کمزور لاچار کے پاس کوئی مدد کے لیے نہیں جاتا۔ آج سے عمر یہ ذمہ داری نبھاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ بغیر نام لکھوائے، بغیر حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر کیے، رات میں اس کے ایڈریس کے مطابق اس کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد صبح فجر کے وقت پہنچتے ہیں۔ فجر سے پہلے جب گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ اماں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ سلام کر کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ خادم موجود ہے، بتائیں کیا خدمت کرانی ہے۔ اندر سے بوڑھی اماں کہتی ہے کہ تم سے پہلے ایک بندہ آیا تھا، وہ خدمت کر کے جا چکا ہے، تمام کام ہو چکا ہے، کہا کہ کوئی خدمت باقی ہو تو مجھ سے بتاؤ۔ وہ اماں کہنے لگی کہ نہیں، کوئی خدمت باقی نہیں ہے، خدمت ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ کون بندہ ہے کہ بوڑھی اماں کا نام رجسٹر میں موجود ہے لیکن اس کے خادم کا موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پہلے پہنچ جاتے ہیں اور رات میں وہیں پر رکتے ہیں، دروازے کے باہر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جھاڑی کی آڑ میں ہیں، اندھیری رات ہے، ایک بندہ چادر اوڑھ کر کے آتا ہے، طرز کچھ اس طرح کا ہے کہ منہ کو چھپائے ہوئے ہے، اپنے چپلوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد اندر جاتا ہے۔ جانے کے بعد اماں ایک طرف ہو جاتی ہے، جھاڑو اٹھاتا ہے، اس کے کمروں میں، اس کے آنگن میں جھاڑو لگاتا ہے، اس کے بعد لکڑیاں چوتا ہے، چولہے کے پاس رکھتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کچھ اور کام، دیکھتا ہے برتن خالی ہے، ان کو اٹھاتا ہے، اپنے سر پر اپنے کاندھے پر رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد ان کو پانی سے فل کر دیتا ہے۔ شام تک کا تمام کام کر کے جب یہ بندہ واپس اس کے گھر سے نکلتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، راستہ روک کر کے کہتے ہیں، او بہادر، او مخلص بندے، میں تجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ تو کون ہے جو رات کے اندھیرے میں آج اس بوڑھی اماں کی خدمت کر رہا کہ تجھے رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ جھکا لیا اور سر جھکا کر کے کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر کے پاؤں کی زمین نکل گئی کہ وقت کا حاکم، وقت کا اس وقت کا گورنر آج ایک بوڑھی اماں کے گھر میں خدمت کر رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت، میں کل دفتر میں پہنچا تھا، میں نے رجسٹر کو چیک کیا تھا، اس بوڑھی اماں کے نام کے آگے کسی خادم کا نام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا آخرت بنانے کا طریقہ ہے، میں وہاں سے روانہ ہو گیا تھا کہ اس اماں کی خدمت آج سے میں کروں گا۔ حضرت اگر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس نام کے آگے اپنا نام آپ نے کیوں نہیں لکھا، اس کی وجہ بتا دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ عمر، جس کے لیے یہ میں خدمت کر رہا ہوں وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، میرے دادا کا نام بھی جانتا ہے، یعنی یہ میں جس کے لیے خدمت کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے بہت اچھے سے پہچانتا ہے۔ عمر، وہ رجسٹر تو میں نے اس لیے بنایا تھا، میں وقت کا حاکم ہوں، میں وقت کا اس وقت ذمہ دار ہوں، مجھے وہ نام لکھنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اگر کسی بندے کے سامنے کوئی عذر ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، وہ چھٹی لینے میرے پاس آئے گا تو اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دوں گا۔
جس کے در پر مجھے جانا تھا، جس کی خدمت مجھے کرنی تھی، بھلا میں اس کے نام کے آگے اپنا نام کس کو دکھانے کے لیے لکھوں؟ جس کو میں دکھانے کے لیے کرتا ہوں وہ تو مجھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنا نام ظاہر کرتا وہ تو میرے خاندان کو جانتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہوتا تھا ایمانی جذبہ۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں آپ کے اور اپنے سامنے رکھی بطور آئینے کے کہ آج ہم ان آئینوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور آئینوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کیا ہمارا ایمان بھی اس طرح کا ہے، کیا ہمارا اندر کا ضمیر بھی اس طرح کا ہے؟ میرے دوستو نہیں، شاعر نے خوب کہا کہ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی غلامی کا دعویٰ کرنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، ان حضرات کو کردار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ کردار سے یہ ثابت کر دیتے تھے کہ ہم آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، تعارف خود ہی ہو جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ان لوگوں کو سامنے رکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سنیں، اور سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنی زندگی ان کی طرح بنا رہے، ان لوگوں کی طرح زندگی کو بنا رہے، خواہ وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہو، یا تابعی اور تبع تابعی ہو، یا رعایا سے ہٹ کر کے حاکم حضرت ابو بکر اور عمر جیسا ہو۔ یہاں حضرت عمر کا اخلاص بھی دیکھے کہ اگر ان کو خدمت کرنی تھی رجسٹر میں نام لکھواتے، لیکن نام نہیں لکھوایا، بن نام لکھوائے چلے گئے۔ یہاں جہاں حضرت ابو بکر کا اخلاص دکھتا ہے وہیں حضرت عمر کا اخلاص بھی دکھتا ہے کہ نام کو ظاہر نہیں کیا، دفتر میں کھڑے ہو کر، حجرے میں کھڑے ہو کر یہ نہیں جتلایا کہ کل سے خدمت میں کروں گا، بلکہ خاموشی سے نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی استاد کے یہ چیلے تھے، ایک ہی استاد کی تربیت کیے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، پھلوں سے درخت کو پہچانا جاتا ہے، ایک ہی درخت کے پھل تھے۔ جو تقوی اور جو اخلاص ابو بکر کے اندر نبی علیہ السلام نے ڈالا تھا وہی حضرت عمر ابن خطاب کے اندر تھا۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم ان حضرات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ اگر ان حضرات کی زندگی کے مطابق میری اور آپ کی زندگی ہے تو کامیابی ہے، ورنہ میرے دوستو 100% ناکامی ہے، ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صفے درست کر لیں، صفے سنتیں پڑھتے ہوئے ہی صفوں کو درست کر لیں، بعد میں ضرورت نہ پڑے، مل کر کے کھڑے ہو جائیں۔